جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 22 اور پارہ 6 کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل میں 3 سے 5 الف تک کھینچیں گے اور مد منفصل میں 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بقیہ لام کو ہر حالت میں باریک ہی پڑھیں گے۔ علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس میں ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے، الف رسم الخط کے لحاظ سے لکھا گیا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ غال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واو الف یہ رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے، سلطانا مبینا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء
بغير حق وقولهم قلوبنا غلف۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن میں غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا کی دو پیشوں کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے جس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں ہا کی زیر کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو ان دونوں میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن اور تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں نون مشدد کی زیر کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں یاد رہے کہ جب بھی تشدید کو باقی رکھیں گے وقف کی حالت میں غنہ ہوگا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو میم مشدد میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں ہا کی کھڑی زیر کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ را مشدد پر کھڑی زبر ہے اس لیے را کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ نون ساکن میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن میں اظہار ہوگا اور میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو ان کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی اور یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی، ان دونوں میں 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔